انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، لأنت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، اے عمر اب تمہیں ایمان کا کمال حاصل ہو گیا۔ اس محبت پر ثواب کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا؟ انس جانوں سے روایت ہے کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پوچھا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نماز روزے تو نہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی اللہ قیامت میں تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ رکھائے۔
ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. جب یاد آتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں. موت تو آنی ہی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے درجے میں سب سے اونچے ہوں گے، اور میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو میں نیچے ہوں گا. اگر وہاں میں آپ کا دیدار نہ کر سکا تو مجھے کیا مزہ آئے گا. اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. مفہوم یہ تھا کہ جس کو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو آپس میں اکٹھا فرما دیں گے. تو نبی اسلام کی محبت فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اجر یہ ملے گا کہ آپ کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی علیہ السلام کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. چنانچہ صحابہ رضوان نبی علیہ السلام کا بہت اکرام فرماتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، صحابہ رضوان مجلس میں بیٹھے تھے اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے کندھوں کے اوپر یا سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ادب کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو تو وہاں بھی سننے والے کو چاہیے کہ وہ احترام کا اظہار کرے. مثلا لیٹا ہوا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے ریلیکس ہو کے تو تھوڑا ادب سے بیٹھ جائے. محسوس ہو کہ کسی ایسی ہستی کا تذکرہ ہوا جس کا ادب اور جس کی عزت و احترام ہمارے اوپر لازم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں احادیث مبارکہ پڑھائی جائیں، سنائی جائیں، ان میں بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح کے نبی علیہ السلام کا احترام ہوتا ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے تو باندھی نکل کے پوچھتی کہ فقہ کے مسائل پوچھنے آئے ہیں یا حدیث کی روایت لینے کے لیے. اگر وہ کہتے کہ حدیث کی روایت لینے کے لیے تو آپ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، امامہ باندھتے، پوشاک لیتے، عطر لگاتے. پھر ایک بنا ہوا تھا تختہ، اس کے اوپر بیٹھ کر پھر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر نقل فرماتے تھے. اور بسا ہوتا اتنا ان پر گریہ طاری ہوتا کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. تو طلباء پوچھتے کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرماتے کہ تمہیں کیا معلوم، میں کس ہستی کی باتیں سنا رہا ہوں، ان کی جلالت شان کی وجہ سے میری یہ حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے. دوسرا تقاضا ہے عدم التقدیم بین یدیہ وبذل الصوت عنده، کہ نبی علیہ السلام نے صرف پیر نہ کرنا اور آپ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا. چنانچہ صحابہ کرام اس کا بہت لحاظ کرتے تھے، پست آواز رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. اس کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے. تیسرا تقاضا اعطام و جمیع اسبابہ و اکرام و مشاہدہ و امکنتہ من مکہ والمدینہ، کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے ان چیزوں سے بھی محبت رکھی جائے. آپ کے منہ مبارک، آپ کے نالین مبارک،
اگر کہیں کسی جگہ نبی علیہ السلام کا لباس رکھا ہوا ہے یا آپ کے استعمال میں کوئی چیز آئی وہ رکھی ہوئی ہے، یا جن جگہوں پر آپ نے زندگی گزاری، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، ان تمام اسباب اور اشیاء سے محبت رکھنا بھی اس کے تقاضوں میں سے ہے۔ چنانچہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دعوۃ وکان یقول استحیی من اللہ ان اطأ تربۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے اندر سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ سواری ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں، تو فرماتے تھے کہ مالک کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ جس زمین پر میرے آقا کے مبارک قدم لگے ہوں میں سواری کے پاؤں سے اس زمین کو پامال کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک کمان پیش کی گئی، تیر کمان، اور بتایا گیا کہ اس کمان کو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدی۔ مجھے جب سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑا، میں نے کبھی اس کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ کان اذا قرب من المسجد یرفع حذاءه ویمشی حافیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی کے قریب سے بھی اگر گزرتے تھے تو جوتے اتار کر ننگے پاؤں قریب سے گزرا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مسجد کے اندر جوتے اتارنا، جب مسجد کے قریب سے بھی گزرنا ہوتا تو قرب میں ادب کی وجہ سے جوتے اتار لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ان تمام اشیاء سے محبت کرنا جن کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل۔ چوتھی بات، محبت کا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں ان سے محبت کرنا اور اہل بیت سے بھی محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام۔ میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے، لا یصلح الطعام الا بہ، جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے لذت ہوتا ہے